بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ تحریک انصاف کا بڑا مطالبہ سامنے آ گیا اور عمران خان کا کیس سننے والے جج صاحب مان گئے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے دوبارہ سب کو لائن حاضر کر دیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کو 3 کیسوں میں باقاعدہ سزا سنائی گئی، جس میں توشہ خانہ سزا معطل، اور دوسرے نمبر پہ جو سائفر کیس میں سزا تھی وہ بھی معطل، اور تیسری سزا تھی جو عدت میں نکاح والا کیس ہے اس میں خان صاحب کو سزا سنائی گئی تھی، جو اگر یہ سزا بھی معطل ہوتی ہے تو خان صاحب بآسانی پھر اپنے گھر آ سکتے ہیں، ان کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کیس کو لٹکایا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کیس کا باقاعدہ جج صاحب جو ہیں شاہرو انجمن، انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور عین اس وقت جب فیصلہ انہوں نے سنانا تھا اسی دن ہاور منیکا اور اس کے وکلاء وہاں پیش ہوئے اور دلائل دینا شروع کر دیے۔ جو پہلے بھاگتے رہے، دوڑتے رہے، لٹکاتے رہے، لیٹ کرتے رہے کہ کسی طریقے سے یہ زیادہ سے زیادہ کھینچا جا سکے یہ کیس، لیکن آخری دن وہ پہنچے اور جج صاحب نے پھر کیا کیا کہ اپنی جان چھڑانے کی سوچی اور اس کیس سے اپنے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے اس کیس کو کسی دوسری عدالت میں ریفر کر دیا کہ کوئی اور عدالت اس کیس کی سماعت کرے، میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صاف نظر آ رہی ہے کہ جس طرح اسلام آباد کے 7 عدد جج صاحبان نے خط لکھا سپریم کورٹ میں، جو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے سارا پاکستان جانتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ہائی کورٹ کے جج بڑے ہوتے ہیں، سیشن کورٹ یا سول کورٹ کے جج جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حال ہی میں آپ نے سرگودا کے جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے جو خط لکھا کہ میرے گھر پر حملہ کیا گیا، میرے گھر کا میٹر توڑا گیا، تو نہ جانے جسٹس شاہرو انجمن صاحب ہیں جو ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا ہوگا۔ اب سارے جج سٹینڈ بھی نہیں لیتے، سارے بتاتے بھی نہیں، لیکن انہوں نے اس مقدمے سے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ تو ناظرین اکرام، پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں وہ ہائی کورٹ اسلام آباد چلے گئے، وہاں سے آرڈر آ گیا کہ اس کیس کو جلد از جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ پھر آج اس کیس کی ناظرین اکرام سماعت تھی، جو ایڈیشنل سیشن جج محمد اسلم صاحب ہیں انہوں نے اس کی سماعت کی۔ تو آج پھر پچھلی سماعت کی طرح نہ ہاور منیکا صاحب خود تشریف لائے، نہ ان کے جو وکیل صاحب ہیں رانا رضوان عباسی صاحب وہ بھی غیر حاضر تھے۔ جس طرح اس سے قبل وہ دوسری عدالت میں غیر حاضریاں کرتے رہے اور جو دیر کا سلسلہ ہے، لیٹ کرنے کا سلسلہ ہے، اس کو کھینچنے کا سلسلہ ہے وہ جاری رکھا، اسی طرح آج بھی وہ پیش نہیں ہوئے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اور بشرا بی بی کے جو وکیل ہیں انہوں نے یہ استدعا کی کہ آپ اس کی سماعت کل دوبارہ کریں، لیکن جسٹس صاحب نے کہا کہ میرے پاس ضمانتوں کے بہت زیادہ کیسز ہیں جن کے لیے مجھے وقت درکار ہے، کل میں اس کی سماعت نہیں کر سکتا، میں اس کی سماعت 21 جون کو کروں گا۔ عید کی چھٹیاں آ گئی ہیں، 21 جون کو میں اس کی سماعت کروں گا، اور اگر میں زندہ رہا تو اس کیس کا فیصلہ 10 دن کے اندر اندر کر دوں گا۔ ناظرین اکرام، یہ جو انہوں نے جملہ بولا ہے کہ میں زندہ رہا تو، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بہت اہم جملہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو۔ اس کی وجہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو میں نے پہلے کہا کہ جو ہائی کورٹس کے جج حضرات نے خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو،
اور جو حال ہی میں سرگودا کے جج صاحب نے خط لکھا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جج صاحبان کے ساتھ کس طرح جو برتاؤ کیا جاتا ہے اور کیا جاتا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو ناظرین کرام انہوں نے مزید کہا 21 جون کے انہوں نے تمام فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ہاور منیکا یا اس کا وکیل 21 جون کو پیش نہیں ہوتے تو میں ریکارڈ طلب کر کے ریکارڈ کو پڑھ کر اس کیس کا فیصلہ سنا دوں گا۔ یہ بہت بڑا انہوں نے جو ہے وہ بیان دے دیا ہے کہ میں پچھلا ریکارڈ سارا پڑھ کر، اگر وہ غیر حاضر ہوتے ہیں دوبارہ تو میں پچھلا ریکارڈ پڑھ کر اس کا فیصلہ سنا دوں گا، کیونکہ اس کا آلریڈی کیس تیار ہے، فائل تیار ہے، صرف فیصلہ سنانا تھا جسٹس صاحب نے جنہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تو اب اس کا کوئی لمبا چوڑا دلائل یا زیادہ ہیئرنگ کی ضرورت سماعت کی نہیں ہے۔ جسٹس صاحب نے کہہ دیا کہ اگر وہ پیش نہیں ہوئے تو میں 10 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ سنا دوں گا اگر وہ پیش نہیں ہوئے تو ناظرین کرام اگر اس میں بھی خان صاحب کی سزا معطل ہوتی ہے تو پھر نظام کو پتہ ہے کہ خان صاحب کو باہر بھیجنا پڑے گا، ضمانت دینا پڑے گی، لیکن ان کی اب تیاری اگلے کیس میں ہے جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے، اس کا ٹرائل جاری ہے کہ اس میں خان صاحب کو سزا سنا دی جائے گی تاکہ خان صاحب کو مزید جیل میں رکھا جا سکے۔ لیکن ناظرین کرام جتنے بھی مقدمات خان صاحب پہ چل رہے ہیں سارے کے سارے بوگس ہیں، جھوٹے ہیں، یہ تمام کے تمام پاکستانی قوم کو پتہ ہے اور تمام سیاستدانوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو کیس چل رہے ہیں یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ لیکن آج جج صاحب نے کہہ دیا ہے کہ 21 جون کو میں اس کی سماعت کروں گا، اگر انہوں نے پھر جو ہاور منیکا یا اس کا وکیل ہیں وہ نہ آئے تو میں پچھلا ریکارڈ پڑھتے ہوئے اس کا فیصلہ سنا دوں گا۔ تو ناظرین کرام یہ بھی بڑی اچھی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے۔ اچھا ناظرین کرام ایک طرف تو یہ ہوا، دوسری جانب آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں، انہوں نے احمد فرحات جو آزاد کشمیر کے شاعر تھے ان کے کیس کی سماعت کرتے ہوئے ان کی بازیابی کے لیے جو تگ و دو کی، جو محنت کی، جس کی وجہ سے آج باقاعدہ جو مظفر آباد کی عدالت ہے اس نے احمد فرحات صاحب کی ضمانت منظور کر لی ہے، جو جھوٹا کیس ان کے بنا کر ان کو گرفتاری ڈالی گئی تھی بازیاب ہونے کے بعد۔ تو یہ ان کی محنت، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی محنت رنگ لائی ہے، جنہوں نے کوشش کی جتنے بھی مسنگ پرسن ہیں تمام کے کیسز وہ سن رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بلوچستان کے ساتھ بزرگ تعلق رکھتے تھے، ان کو یہ کہا کہ ان کو آپ 30 لاکھ روپے بھی دیں اور ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی اٹھائیں اور سیکیورٹی بھی ان کو مہیا کی جائے۔ تو اسی طرح ناظرین کرام ایک اور آزاد کشمیر کے شہری جو مسنگ پرسن ہوئے ہیں ان کا کیس بھی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے پاس آج لگا، انہوں نے سماعت کی اور دوبارہ سے انہوں نے تمام اداروں کے سربراہان کو لائن حاضر کر لی ہے۔ جس طرح احمد فرحات صاحب کے کیس میں تمام اداروں کے سربراہان کو جو متعلقہ ہیں، جو اس سے ریلیٹڈ ہیں مسنگ پرسن کے معاملے میں، ان تمام کو لائن حاضر کیا تھا۔ اب دوبارہ انہوں نے نوٹسز تمام فریقین کو جاری کر دیے اور لائن حاضر کر لیا کہ آئیں ذرا کہ کیوں اس طرح شہری جو ہیں وہ اغوا ہو رہے ہیں، لاپتہ ہو رہے ہیں، آ کر آپ اپنے اپنے جواب جمع کرائیں۔ تو تمام کو انہوں نے نوٹسز تمام فریقین کو دوبارہ طلب کرتے ہوئے نوٹسز جاری کر دیے ہیں کہ آپ دوبارہ یہاں آئیں اور جواب دیں کہ کیوں اغوا، عام لوگوں کا اغوا کیوں ہو رہا ہے پاکستان میں۔ تو ناظرین کرام جب جج صاحبان فیصلہ کر لیتے ہیں کسی کی بازیابی کا، وہ بازیابی کرواتے ہیں اور پھر ضمانتیں بھی ان کی ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ کوشش نہ کریں، اگر وہ بوجھ برداشت نہ کریں تو پھر سارے جج صاحبان بھی ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ کچھ پریشر برداشت کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ تو محسن اختر کیانی صاحب نے باقاعدہ دوڑیں لگوائی ہیں تمام انتظامیہ کی، تمام نظام کی کہیں تو یہ بات درست رہے گی۔ تو اسی وجہ سے آج احمد فرحات جو شاعر ہیں ان کو بھی ضمانت مل گئی ہے۔ تو ناظرین کرام اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی۔ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ مذاکرات کریں، جس کے فوراً بعد پھر خان صاحب نے یہ سوچا کہ مذاکرات کرنے چاہیے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ انہوں نے آمادگی ظاہر کی اور اپنے جو چیئرمین ہیں علی گوہر صاحب ان کی ذمہ داری لگا دی کہ آپ مذاکرات تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آج عمر ایوب صاحب نے
پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم مذاکرات خان صاحب کے کہنے پہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر حکومت یہ مذاکرات نہیں چاہتی تو ہم جو بھاگ رہی ہے، بظاہر دیکھیں تو مذاکرات سے بھاگ رہی ہے، تو ہمیں بھی مذاکرات کا شوق نہیں، ہم بھی پھر سڑکوں پہ نکلیں گے اور ہمارا حکومت کے خلاف اعلان جنگ ہے، ہم سڑکوں پہ بھی دمادم مست قلندر کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو آئی جی اسلام آباد ہیں یا جیل خانہ جات ہیں، ان کے خلاف میں تحریک استحقاق جمع کرواؤں گا، کیونکہ یہ ٹاؤٹ قسم کے افسران ہیں، تو میں ان کے خلاف تحریک استحقاق جمع کرواؤں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہی شرط ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب کرنے ہیں تو خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، محمود رشید صاحب، عمر سرفراز چیمہ کے علاوہ تمام جتنے بھی تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا، جیلوں میں بند کیا گیا، ان سب کی رہائی ضروری ہے۔ وہ رہائی ہوگی تب پھر مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ اس کے ساتھ ہمارا جو چوری کیا گیا ہوا مینڈیٹ ہے وہ بھی ہمیں واپس کریں گے تو مذاکرات ہمارے کامیاب ہوں گے، نہیں تو پھر ہم احتجاجی مظاہرے کریں گے، سڑکوں پہ بھی نکلیں گے، گلی محلوں میں بھی نکلیں گے اور دمادم مست قلندر ہوگا۔ ہم حکومت کو پھر ٹکنے نہیں دیں گے۔ جون، جولائی، اگست میں ناظرین کرام یہ ٹمپریچر ہائی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس طرح موسم گرم ہوتا نظر آ رہا ہے مزید، تو یہ سیاسی ٹمپریچر بھی جولائی، اگست، ستمبر میں زیادہ جو ہے وہ گرم ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ناظرین کرام آج کے لیے اتنے ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔